وظیفہ پڑھ کر آپ نے آسمان کی طرف پھونک مارنا ہے، اور پھونک مارنے کے بعد آپ نے خود اپنی آنکھوں سے اس کے معجزات، کرامات، کمالات انشاءاللہ دیکھنے ہیں۔ وظیفہ پڑھ کر آپ نے آسمان کی طرف پھونک مارنا ہے، آسمان کی طرف پھونک ماریں اور اپنی آنکھوں سے معجزات، کرامات، کمالات انشاءاللہ۔ ایسا وظیفہ ہے کہ آج تک زندگی میں کوئی بھی یہ وظیفہ پڑھ کر محروم نہیں ہوا۔ آپ کے ایسے حاجات ہوں گے جو آپ نے سال ہر سال سے تکا دیا وظائف نے، کہ کبھی ایک وظیفہ، کبھی دوسرا وظیفہ، کبھی تیسرا وظیفہ، لیکن کبھی بھی آج تک آپ کی حاجت پوری نہ ہوئی۔ تو زندگی میں ایک بار کسی بھی ممکن ناممکن حاجت، مراد، مقصد کے لیے ایک بار یہ وظیفہ پڑھیں۔ زندگی میں اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، آج کل چونکہ مسلمان ہر طرف سے پریشان، آپ یقین کریں اگر میں نے آپ کو واٹس ایپ پہ میسج دکھا دیے تو سب لوگ مسلمان جتنے بھی ہیں، تقریباً 90-95% مسلمان پریشان ہیں۔ تو ایسا وظیفہ انشاءاللہ آپ کو آج دیتا ہوں کہ آپ نے وہ وظیفہ پڑھنا ہے، آسمان کی طرف پھونک مارنا ہے، اور پھر معجزات، کمالات، کرامات اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ آپ کبھی بھی محروم نہیں ہوں گے۔ یہ میرا چیلنج ہے کہ آپ نے آج تک بہت وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آپ کا وظیفہ کام نہیں کر رہا، تکا دیا وظائف نے۔ وظیفے پڑھ کر آپ تک گئے ہیں، مایوس ہو گئے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نہ مایوس نہیں ہونا۔ اللہ کی رحمت سے تو وہ لوگ مایوس ہوں گے جو کافر ہیں، مسلمان کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا اللہ کی رحمت سے۔ تو زندگی میں ایک بار میری بات مانیں، اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ العزیز جو بھی پریشانی ہوگی، خصوصاً مالی پریشانی ہو، قرض کا بوجھ ہو، جو بھی پریشانی ہو، جو بھی مشکل ہو، بھی تکلیف مصیبت ہو، انشاءاللہ ٹھل جائے گی، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے۔ ہاں، 4 اصول جو زندگی کے اصول ہیں ان کو یاد رکھیں، کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی عمل قبول نہیں ہوتا جب تک آپ میں 4 اصول موجود نہ ہوں۔ وہ کون سے ہیں؟ دیکھو، جو نماز نہیں پڑھے گا وہ وظائف پڑھ رہے ہیں۔ 5 وقت کی نماز قضا ہو رہی ہے، پرواہ نہیں، خیر کوئی بات نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن وظائف کے پیچھے پڑا ہوا، یہ عقل ہے آپ کا؟ یہ مسلمان ہے جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھے گا، اس کا کون سا وظیفہ ہے جو کام کرے گا؟ یہ کس مولوی نے آپ سے بتایا کہ بغیر 5 وقت کے نماز کے بغیر بھی آپ کے وظائف کام کرے گا؟ تو سب سے پہلا شرط جو ہے وہ نماز کی پابندی ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو وظیفہ، کوئی بھی وظیفہ وہ کام کرے گا۔ تو سب سے پہلا شرط 5 وقت کی نماز۔ دوسرا شرط ہے رزق حلال کی طلب۔ دیکھو، میں آپ کا وقت کبھی بھی ضائع نہیں کر رہا، یاد رکھیں، آپ کا وقت ضائع نہیں کر رہا، میں آپ کا وقت قیمتی بنا رہا ہوں، کیونکہ اس کے بغیر آپ پڑھیں گے تو آپ کا وقت ضائع ہوگا، آپ کی کوئی پریشانی نہیں ٹلے گی، آپ کا مشکل حل نہیں ہوگا، آپ کا وظیفہ کام نہیں کرے گا، لیکن آپ کا وقت قیمتی بن جائے گا جب ان شرائط پر عمل کر کے وظیفہ پڑھیں گے تو آپ کا کوئی بھی وظیفہ ہوگا انشاءاللہ قبول ہوگا۔ تو دوسرا شرط ہے رزق حلال کی طلب، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، جس کا کھانا پینا حرام، لباس حرام، اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ تو دوسرا شرط ہے رزق حلال کی طلب۔
بیت اللہ کے سامنے بھی آپ دعا مانگ رہے ہیں لیکن خدا نخواستہ لباس حرام، کھانا پینا حرام، پیٹ میں حرام، تو آپ کی دعا رد ہو جائے گی۔ تو رزق حلال کی طلب کریں، ہمیشہ حرام سے بچ کر رہیں، بجلی کی چوری سے بچ کر رہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں پاکستان میں کہ بہت بڑے چور ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم تو چوری نہیں کرتے، حالانکہ وہ اس کو چوری ہی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ سب سے بڑی چوری ہے بجلی کی چوری، گیس کی چوری۔ گیس کی چوری، بجلی کی چوری سب سے بڑی چوری کیوں ہے؟ کیونکہ یہ پاکستان کے بچے کا حق ہے۔ اس میں پاکستان میں جو بڑے ہیں، بچے ہیں، جو بھی ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، خواتین ہیں، سب کا اس میں حق ہے۔ اگر آپ نے 1 روپے کا بھی بجلی چوری کی، گیس چوری کی، تو آپ کس کس کو قیامت کے دن جواب دہ ہوں گے؟ کس کس کا حق ادا کریں گے؟ اگر آپ حق ادا کرنا چاہیں گے تو کس طرح ادا کریں گے؟ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، گیس کی چوری، بجلی کی چوری سب سے بڑی چوری ہے، حرام ہے۔ بہت سے لوگ میٹر کو بند کر دیتے ہیں، میٹر کو پتہ نہیں کیا کیا طریقے لوگوں نے ایجاد کیے ہیں۔ کوئی گیس کی میٹر کو جو ہے سلو کر دیتے ہیں، بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے۔ بجلی کے میٹر کو ٹھیڑا کر دیتے ہیں کہ وہی سلو چلے گا۔ اللہ کی قسم حرام ہے، حرام ہے۔ بچ کر رہیں بجلی کی چوری اور گیس کی چوری سے۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آپ کا کوئی بھی وظیفہ تب تک کام نہیں کرے گا جب تک آپ حرام سے نہیں بچیں گے۔ تو حرام سے بچ کر رہیں۔ تیسرا شرط ہے اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔ اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو، کیونکہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں۔ یعنی جس طرح مجھ پر یقین رکھے گا، گمان رکھے گا، میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا، میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو جس کو اللہ پہ یقین ہوگا اس کا وظیفہ کام کرے گا، جس کو شک ہوگا اس کا وظیفہ رد ہوگا۔ چوتھا اور آخری شرط، وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ اب جو بھی میں اس وقت آپ کو وظیفہ دینے والا ہوں تو آپ نے پہلے اس کا تلفظ ٹھیک کرنا ہے، اس کے بعد وظیفہ پڑھیں۔ ان 4 شرائط کے مطابق اگر پھر بھی آپ کے وظیفے نے کام نہ کیا تو میں آپ کا مجرم ہوں گا، آپ کے ہر سزا کے لیے تیار رہوں گا۔ میں اپنا واٹس ایپ نمبر آپ کو دے رہا ہوں، یہ میرا نمبر ہے، اس کو نوٹ کریں۔ اگر آپ کے وظیفے نے کام نہ کیا تو مجھے واٹس ایپ پہ میسج کریں کہ مولانا صاحب میں نے وظیفہ پڑھا لیکن اس نے کام نہ کیا، پھر میں ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار رہوں گا، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ تو آپ نے آئیے ان 4 شرائط کی روشنی میں وظیفہ پڑھتے ہیں۔ 4 شرائط یاد رکھیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں، آسمان تلے یعنی چھت نہ ہو، 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں، اور اس کے بعد اور اس میں بھی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ کافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ اخلاص پڑھیں، اور 2 رکعت سے فارغ ہو جائیں تو 11 بار درود شریف پڑھیں، اور پھر آپ نے 313 بار سورہ طلاق کی دوسری آیت کا کچھ حصہ اور تیسری آیت پڑھنی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ آپ نے 313 بار سب سے پہلے جب شروع کریں تو اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں، اس کے بعد یوں پڑھیں۔ 313 بار جب پورا ہو جائے تو آخر میں پھر 11 بار درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد آسمان کی طرف یوں منہ کر کے پھونک ماریں، اور اس کے بعد گڑ گڑا کر اپنے رب سے اپنی حاجت مانگیں، رو رو کر، گڑ گڑا کر
رو رو کر اپنی حاجت مانگے، انشاءاللہ ایک ہی دن یا رات میں آپ کی دعا قبول ہوگی. یعنی دن کو پڑھیں گے تو دن کو، رات کو پڑھیں گے تو رات کو. لیکن آپ نے اس کا آخری حد جو ہے ایک چلہ کاٹنا ہے. یعنی 40 دن، ایک دن میں کام نہ ہوا تو دوسرے دن پھر کریں، دوسرے میں بھی نہ ہوا تو تیسرے، چوتھے، 40 دن مسلسل یہ وظیفہ پڑھنا ہے جب تک کام نہیں ہوگا. تو 40 دن میں ضرور آپ کی مراد پوری ہوگی، آپ کی حاجت پوری ہوگی اور آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.